حضرت کی جو جان ہے میرے تاجو شریعہ کی کیا شان ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے پیروں میں چلنے کی صلاحیت باقی نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ذہنی اعتبار جو اللہ اکبر، جسمانی اعتبار سے بہت دبلا پتلا بچہ ہے۔ جب اس کے قریب استاذ پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد پوچھتا ہے اے میرے لال یہ تو بتا دے تو بڑا ہو کر کے بنے گا کیا؟ تو اس چھوٹے بچے نے کہا تھا حضرت جی میں بڑا ہو کر کے نور الدین زنگی بنوں گا، میں بڑا ہو کر کے صلاح الدین ایوبی بنوں گا۔ تو اس وقت پوچھا تھا استاذ نے بیٹے یہ تو بتا دے کہ سب لوگوں نے تمنا کی تھی بڑے ہو کر ڈاکٹر بننے کی، کسی نے تمنا کی تھی بڑے ہو کر کے انجینئر بننے کی، کسی نے تمنا کی تھی بڑے ہو کر کے سائنسداں بننے کی، کسی نے تمنا کی تھی بڑے ہو کر کے قانون داں بننے کی، لیکن اے میرے بچے یہ بتا دے تو بڑا ہو کر کے صلاح الدین ایوبی کیوں بننا چاہتا ہے؟ تو بڑا ہو کر کے نور الدین زنگی کیوں بننا چاہتا ہے؟ اتنا کہنا تھا تو اس بچے نے کہا تھا استاذ جی رات کے وقت جب میں بستر پہ جاتا ہوں تو میری ماں کہتی ہے میرے لال اگر تجھے زندگی ملی اور تو جوانی کی منزل پہ قدم رکھنا، بڑے ہو کر کے تجھے نور الدین زنگی بننا ہے، تجھے بڑے ہو کر کے صلاح الدین ایوبی بننا ہے۔ میں نے کہا تھا اماں جی یہ تو بتا دے میں نور الدین زنگی بن کر کے کیا کروں گا، صلاح الدین ایوبی بن کے کیا کروں گا؟ تو میری ماں نے کہا تھا اے بیٹے اگر تو بڑا ہو کر کے نور الدین زنگی بن جائے گا تو خواب میں مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے گی، خواب میں میرے مصطفیٰ کی زیارت کرے گا۔ کہا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا جب کوئی سرپسند میرے نبی کے جسم مقدس کو منتقل کرنا چاہے گا تو انتخاب بیٹا تیرا ہوگا۔ اور کہا تھا اماں جی بڑے ہو کر کے صلاح الدین ایوبی بنوں گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہا بیٹے اگر تو بڑا ہو کر کے صلاح الدین ایوبی بنے گا بیت المقدس کو یہودیوں کے پنجے سے آزاد کروائے گا۔ اے میرے لال تو بڑا ہو کر کے صلاح الدین بننا ہے، تجھے بڑا ہو کر کے نور الدین زنگی بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہی بچے کہتے تھے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا، اور جب وہ بک جاتے ہیں تو وہی لوگ اگر دھوکہ مار دیتے ہیں تو زمانے میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ تب لوگ کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی چھوڑی محتاج قطبی عالم ہے، مختار کا عالم۔ تائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھنے لگے، مجھے بھی ان کے غلامی کے سب میں رہنا ہے، خدا کرے میرا کردار نعت پڑھنے لگے۔ اور مجھ سے کیوں پوچھتے ہو محمد کے قلندر کا مزاج؟ قاری صاحب مجھ سے کیوں پوچھتے ہو محمد کے قلندر کا مزاج؟ بوریے میں رکھتے ہیں تخت سکندر کا مزاج۔ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو محمد کے قلندر کا مزاج؟ بوریے میں رکھتے ہیں تخت سکندر کا مزاج۔ اور ڈالیے دانا پھر بھی پاس آتے نہیں، ڈالیے دانا پھر بھی پاس آتے نہیں، کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج، کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج۔ اور کلمہ پڑھنے والے لوگ مسجد سے نکالے کیوں گئے؟ کلمہ پڑھنے والے لوگ مسجد سے نکالے کیوں گئے؟ میرے آقا جانتے تھے ان کے اندر کا مزاج، میرے آقا جانتے تھے ان کے اندر کا مزاج۔ کیا خوبی رب نے اس رخ انور پہ رکھ دیا، کیا خوبی رب نے اس رخ انور پہ رکھ دیا، عالم کا حسن روح منور پہ رکھ دیا۔ کیا خوبی رب نے اس رخ انور پہ رکھ دیا، عالم کا حسن روح منور پہ رکھ دیا۔ ابو جہل سوچنے لگا حیرت میں پڑ گیا، ابو جہل سوچنے لگا حیرت میں پڑ گیا، جب فیصلہ رسول نے کنکر پہ رکھ دیا، جب فیصلہ رسول نے کنکر پہ رکھ دیا۔ اور اسلام کی بقا و تحفظ کے واسطے، اسلام کی بقا و تحفظ کے واسطے سر فاطمہ کے لال نے خنجر پہ رکھ دیا، سر فاطمہ کے لال نے خنجر پہ رکھ دیا، سر فاطمہ کے لال نے خنجر پہ رکھ دیا۔ اور ایسا لگا کہ عرش کے سائے میں آ گئے، ایسا لگا کہ عرش کے سائے میں آ گئے جب ماں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا، جب ماں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا۔ ہے پائے محمد سرے دل رام،
ایک شعر ہے پائے محمد سرے دلو رام، یہ نسبت میرا اوج پر ڈال ہے، یہ نسبت میرا اوج پر ڈال ہے۔ حضرات محترم، دنیا کے تمام شعراء جو ہے میرے نبی کی شان میں تعریف و توصیف کر رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس کائنات رنگ و بو میں ایک ایسا شاعر بھی گزرا ہے، ایک ایسا سراخا بھی گزرا ہے، ایک ایسا شاعر گزرا ہے جو سب میرے نبی کی تعریف کر رہا ہے، جو شام میرے نبی کی تعریف کر رہا ہے، اور اس کے بعد دوپہر کا سورج ڈھل رہا ہے میرے نبی کی تعریف کر رہا ہے، رات کے وقت بستر پہ جا کے میرے مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے، محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نعتیں سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ کہیں گے وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ دنیا جسے چودھری دلو رام دلو کہتی ہے، یہ چودھری دلو رام دلو ہے کون؟ اللہ اکبر! جو نبی کی تعریف کر رہا ہے، صبح نبی کی تعریف، شام نبی کی تعریف۔ جب اس نے نبی کی تعریف کرنا شروع کیا ہے، جب اس نے نبی کے نام کے قصیدے پڑھنا شروع کیا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھنی شروع کی ہے اور نعتوں کو پڑھنا شروع کیا ہے نا، تو مخالفین کی جماعت میں آگ لگ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا تھا چودھری دلو رام کو روکا جائے، لوگوں نے کہا تھا چودھری دلو رام کو پریشان کیا جائے۔ اللہ اکبر! جبکہ مرد قلندر نعت کر رہا ہے تو اس کے برادری کے لوگ جو ہے اسے پتھر مار رہے ہیں، اور اس کے بعد جب پتھر مارتے تھے نا جس میں سے خون نکلتا تھا، چودھری دلو رام کی بچیاں کہتی تھی ابا حضور جب تم مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہو نا تو آپ کو لوگ پتھر مارتے ہیں، آپ کو لوگ ستاتے ہیں، آپ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ ابا جی اس مصطفیٰ کی تعریف کرنا چھوڑ دو، اس مصطفیٰ کی مدح و ثنائی کرنا چھوڑ دو، اس مصطفیٰ کی نعت پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ آپ کو لوگ قبیلے سے نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب اتنا کہنا تھا نا، خدا کی قسم چودھری دلو رام دلو نے کہا تھا بیٹا تجھے پتا نہیں ہے کہ عشق مصطفیٰ کی رنگت کیا ہوتی ہے، تجھے پتا نہیں ہے کہ عشق مصطفیٰ کا معیار کیا ہوتا ہے، تجھے پتا نہیں ہے نبی کا عشق کیا ہوتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ آج مجھے خوشی ہے کہ مصطفیٰ کے نام پہ مجھے پتھر مارے جا رہے ہیں، آج مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ مصطفیٰ کے نام پہ میں مارا جا رہا ہوں۔ وہ بچیوں نے پوچھا تھا ابا جب پتھر کھاتے ہو تو کیا آپ کو درد نہیں ہوتا؟ کہا جب نعت مصطفیٰ پڑھتا ہوں نا تو سارا غم کافور ہو جاتا ہے، جب نبی کی تعریف کرتا ہوں نا تو سارا غم دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہی کہہ رہے تھے، اللہ سبق اتنا کہا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ہاتھ کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد کہا تھا اے میرے والد بزرگوار چلے آپ گھر پہ آرام کریں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں جسم سے خون پوچھتی جاتی اور کہتی جاتی اے میرے ابا جی جو ہے اس مصطفیٰ کی تعریف نہ کرنا، اس مصطفیٰ کی توصیف نہ کرنا۔ تو چودھری دلو رام نے ایک جملہ کہا تھا بیٹا اب سودا در مصطفیٰ سے ہو چکا ہے، جان رہے یا چلی جائے اگر میں مصطفیٰ کی تعریف کرنا نہیں چھوڑوں گا، میرے جسم سے جان نکل جائے لیکن میں مصطفیٰ کی تعریف کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا، ابھی کہہ ہی رہے تھے کہ لوگوں نے جو ہے پھر بلاد کہا چودھری دلو رام دلو دیکھ لے، اگر پھر تو مصطفیٰ کی تعریف کرے گا تو تجھے برادری سے بائی کاٹ کر دیا جائے گا، تجھے تنہا سوسائٹی میں رہنا پڑے گا۔ دلو رام دلو نے کہا تھا یہ بھی مجھے منظور ہے، اگر عشق مصطفیٰ میں اگر یہ سودا میرا کیا جا رہا ہے تو یہ سودا بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا، لوگوں نے کہا تھا چودھری دلو رام تجھے برادری سے بائی کاٹ کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود تو میرے مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے، تو میرے مصطفیٰ کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا تو چودھری دلو رام نے کہا تھا جب تک مجھ جسم میں جان باقی رہے گا، سانس کا آنا جانا رہے گا، تب تک مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا رہوں گا، زمانے کو مصطفیٰ کی تعریف کر کے سناتا رہوں گا۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا، اب چودھری دلو رام دلو تعریف کر رہے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ چودھری دلو رام دلو کے ہاتھ جواب دے دیتے ہیں، اب بغیر سہارے کے وہ چل نہیں سکتے، بغیر ان کے پیر جو ہے بغیر سہارے کے چل نہیں سکتے، ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! اب یہ پریشان ہے، اب برادری کے لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا، کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں چودھری دلو رام تم نے ایک بات کہی تھی کہ جب برادری سے نکالا گیا تھا کہ دیکھ اگر برادری سے نکال دے رہے ہو کوئی غم نہیں، لیکن میرے ساتھ میرے آقا ہے جن کی میں تعریف کر رہا ہوں، کہاں ہے وہ آقا؟ اب تو زندگی اور موت کی سسکیاں لے رہا ہے، اب زندگی کا تو خاتمہ ہو جائے گا، اب زندگی کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ اے چودھری دلو رام دلو کہاں ہے وہ آقا جس کی تعریف کر رہے تھے؟ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا، آنکھیں بھر آئی ہے، پہلی بار زخم یاد آیا ہے، پہلی بار
بار آج لوگوں کے پتھر یاد آئے ہیں، پہلی بار آج لوگوں کو ستانا یاد آیا ہے۔ ایک کاری زخم تھا جو دل پہ ہرا ہو گیا، کہا تھا اے زمانے والے تم مجھے تانے دے رہے ہو، لو مدینے کی طرف لگائی ہے، اور لگانے کے بعد کہا تھا اے کائنات کے پالن ہار، اے میرے آقا آپ تو وہ نبی ہے جو قسم خدا کی ساری کائنات پہ کرم فرمانے والے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہے، آپ تو انیس بے کسا ہے، آپ تو خسرو خوبا ہے، آپ تو سیاح لامکا ہے، آپ تو نازش ہر دو جہاں ہے۔ اعلیٰ حضرت جن کے بارے میں بولتے ہیں زمین و سما تمہارے لکھے، مکین و مکا تمہارے لکھے، زمین و چلا تمہارے لکھے، دہل میں سما تمہارے لکھے، بدل میں ہے جا تمہارے لکھے، ہمارے یہاں تمہارے لکھے، کل وہ بھی وہاں تمہارے لکھے۔ اعلیٰ حضرت جن کے بارے میں بولتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اسے اتنا کہا ہے آنکھوں سے آنسو کیا گرے ہیں نا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چودھری دلو رام دلو کے سامنے جلوہ کرا ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے، کہو چودھری دلو رام دلو کیسے یاد کیا ہے، آنکھیں بھر آئی ہیں، خدا کی قسم جس کے پیر بغیر سہارے کے چل نہیں سکتے، جس کے ہاتھ پکڑ نہیں سکتے، اچانک اس کے پیروں میں طاقت آ گئی ہے، وہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد نا اللہ اس وقت جیسے ہی کھڑا ہوا نا، قسم خدا کی کھڑے ہوئے چودھری دلو رام دلو کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا اللہ اکبر کہا تھا، لوگوں نے کہا تھا چودھری دلو رام دلو یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، ابھی تک تیرے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں تھی، ابھی تک تو چل نہیں سکتا تھا، آخر یہ دیکھ کیا رہا ہو۔ تو چودھری دلو رام دلو نے فرط محبت میں کہا تھا، او زمانے والو ارے سنو جی ادھر آؤ نا، تم تو مجھے تانے دیتے تھے کہ وہ نبی تمہیں تنہا چھوڑ دے گا، میں یہ کہتا تھا نا میرے غموں کا مطابع میرے آقا کرے گا، میں یہ کہتا تھا نا کوئی میرے غموں کا مطابع کرے یا نہ کرے، پتھر میں مصطفیٰ کے نام پہ کھاتا ہو، سہارا بھی وہ مصطفیٰ دے گا، ٹھوکریں اس مصطفیٰ کے نام پہ تم دے رہے ہو، منزلیں بھی وہ مصطفیٰ عطا کرے گا، دیکھ وہ آقا جلوہ کر رہے، اللہ اکبر میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے۔ اب چودھری دلو رام دلو کو جب کلمہ پڑھایا اور پڑھانے کے بعد میرے آقا جانے لگے، چودھری دلو رام دلو نے کہا تھا آقا اتنا کرم اس گنہگار پر کر دیا ہے، آقا اتنا کرم فرما دیا تو ایک کرم اور بھی فرما دے، کہا تھا میرے نبی نے وہ کون سا کرم ہے، کہا آقا آپ نے کلمہ پڑھا لیا ہے تو مجھے ایک اسلامی نام بھی عطا کر دے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اچھا چودھری دلو رام دلو آج سے تیرا نام کوثر علی کوثری ہوگا، اللہ اکبر اتنا میرے نبی نے نام رکھا ہے، میرے آقا جانے لگے، چودھری دلو رام دلو کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر جیسے ہی انتقال ہوا نا اب ان کے دھرم کے مطابق سابق دھرم کے مطابق لوگوں نے ارتھی کو سجایا ہے، اور سجانے کے بعد جو ہے لاہور کی سرزمین پر جو ہے ایک میدان میں لکڑیوں کا گٹھر اکٹھا کر کے آگ لگا دیتے ہیں، لاش کو اس پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور لاش پہ رکھنے کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ چودھری دلو رام لکڑیاں تو جل جاتی ہے لیکن چودھری دلو رام دلو کا جسم صحیح سلامت ہے، تو کسی نے کہا تھا زمین میلی نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ بدقسمتی سے اللہ سمجھ جو ہے اگر وہ جوانی میں بیوہ ہو چکی ہے نا تو ہمارے قوم کے بچے اس کی بولی لگا لیتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں اس کے جسم کا سودا کر لیتے ہیں، لیکن میں ان جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر آج تیرے پاس دولت ہے، تو نے آج ایک جو ہے پرہیزگار عورت، ایک پاک دامن عورت کے جو ہے دامن کو داغدار کیا ہے، کاش اگر اسی جگہ تیری بہن ہوتی، تیری ماں ہوتی، تیری بیٹی ہوتی تو کیا تو اپنے بیٹی اور ماں کا سودا کرتا معاذ اللہ، لیکن قوم کے بچے ایسے ہو چکے نوجوان ہو گئے ہیں کہ بچے یتیم بیوہ کہتی ہے بیوہ، اے میرے قوم کا نوجوان میرے گھر میں آٹے کی پوریاں ختم ہو گئی ہے، کوئی نہیں ہے جو میرے گھر میں آٹے کی پوریاں پہنچا دے، اللہ اکبر فریاد کر رہی ہے تو نوجوان کہتا آٹے کی پوریاں تو پہنچائیں گے لیکن یہ تو بتا دے اس آٹے کی پوریوں کے بدلے ہمیں کیا ملے گا، تو اس نے کہا کہ میں نے سمجھانے کی، کہا سمجھانے کی بات رہی، آج دور ایسا ہے کہ تم خود ہی سمجھ جاؤ، تجھے تیرے جسم کا سودا کرنا پڑے گا، تجھے اپنے جسم کو تم میرے حوالے کر دینا پڑے گا تجھے، اللہ اکبر اتنا کہنا تھا۔ اب وہ گھر پلٹ کر کے آتی ہے، وہ پرہیزگار خادمہ ہے، وہ وقت کی زاہدہ بھی ہے، وقت کی متقیہ بھی ہے، وہ کہتی یاد کر میرے گھر میں بچے بھوکے بلک لیں گے لیکن میں اپنے جسم کا سودا نہیں کر سکتی، اللہ اکبر، لیکن جب پلٹ کر کے گھر آتی ہے نا تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ بھوک سے اس کے بچے بلک رہے ہیں، بھوک سے اس کے بچے تڑپ رہے ہیں، وہ اپنے بچے کو سکون دلاتی ہے، بیٹے چپ
ठीक हो जाओ। मैंने सुना है ख्वाबों में फरिश्ते रोटियां लेकर के आते। ए बच्चे तू जरा खामोश होकर के बैठ तो जा, अभी मैं खाने का इंतजाम किए देती हूँ। माँ अपने बेटे का रोता गिड़गिड़ाता बिलखता हुआ चेहरा देख करके माँ की आंखें भर आती है। माँ ये फैसला करती है ये जिस्म का सौदा करके, लेकिन मुझे अपने बच्चों को पालना है, मुझे अपने बच्चों का रोना देखा नहीं जाता। अब वही बेटी है, वही बेटी है जिसको किसी ने आज तक छुआ तक नहीं है, जिसके जिस्म का कभी सौदा नहीं हुआ है, आज उसके जिस्म का सौदा उसके कौम का नौजवान कर रहा है। आज उसके जिस्म का सौदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला नबी पाक का एक उम्मती आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शहजादी का, इस्लाम की एक शहजादी का सौदा कर रहा है। अल्लाह अकबर। अब वो आती है, आने के बाद हाथों को उठा करके कहते हैं मेरे बाबूद, अगर मेरा सवाल होता तो मैं अपने पेट पर पत्थर बांध लेती, लेकिन कभी अपने जिस्म का सौदा ना करती। लेकिन मेरे माबूद मुझे अपने बच्चों का रोना और बिलखना देखा ना गया। मेरे माबूद मुझे अपने बच्चों की तड़प देखी ना गई। मेरे माबूद फलक, ये शजर, ये हजर, तुम गवाह हो जाओ कि मैं अपनी खुशी से जो है अपने जिस्म को इस नौजवान के हवाले नहीं कर रही है, बल्कि मेरा बेटा तड़प रहा है। मेरे बेटे की भूख की बात है। हजरत उमर कहते रात की तन्हाइयों में जब गुजरा था, वो घर कोई और नहीं था, एक बेवा का घर था जिसमें एक यतीम बच्ची भी थी। हजरत उमर कहते रात की तन्हाइयों में जब चक्कर लगा रहा था, मैंने क्या देखा, एक घर से आवाज आ रही थी, उस बेवा के घर से आवाज आ रही थी। उमर कहते मैं ठहर गया और ठहरने के बाद दरवाजे के करीब अपने कान को किया ना, तो कुछ आवाज आ रही थी। वो आवाज कुछ और नहीं थी, छोटी सी बच्ची थी। अल्लाह अकबर। बच्ची से माने का बेटे ऐसा कर रात की तन्हाइयों में पानी, दूध में जरा पानी ज्यादा मिला दे, दूध में पानी मिला दे। तो इस छोटी सी बच्ची ने कहा था अम्मा जी कोई भी बात हो जाए। अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने कहा था अम्मा जी कोई भी बात हो जाए, मैंने नबी का फरमान सुना है, मेरे नबी ने फरमाया एक मोमिन को धोखा नहीं दे सकता, एक मोमिन को धोखा नहीं देता। ए अम्मा तुम दूध में पानी मिलाने की बातें कर रही हो, ए मेरे अम्मी ऐसा है ना, ये धोखा है, ये मुसलमानों के लिए धोखा है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था तो माँ ने कहा था बेटा ये मेरा हुक्म है, तो दूध में पानी मिला दे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, कहा था कि माँ ये बता दे दूध में पानी मिलाने की बातें तू क्यों कर रही है। इतना कहना था, माँ ने कोई जवाब ना दिया था। फिर बच्ची ने असरार किया तो माँ ने कहा था बेटा जब से तू यतीम हुई है ना, अल्लाह समद तुझे अपने घर की कोई दुल्हन बनाना नहीं चाहता है और लोग जहेज का मुतालबा करते हैं। ए बेटे अगर दूध में पानी मिला देगी कारोबार ज्यादा चलेगा, तेरे जहेज का इंतजाम मैं कर दूंगी और तू ब्याह करके किसी और के घर चली जाएगी। तो इस इस्लाम की शहजादी ने कहा था अम्मा जी पूरी जिंदगी बैठ करके कुमारी गुजार लूंगी, लेकिन एक मुसलमान को धोखा मैं नहीं दे सकती, एक मुसलमान को कभी धोखा नहीं दे सकती। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। अब वो इस्लाम की शहजादी निकलती है। अल्लाह अकबर। माँ असरार पे असरार कर रही है। अब माँ से ने कहा था बच्ची से ए मेरी बच्ची ऐसा है ना दूध में पानी मिला दे, ये तेरी माँ का हुक्म है। तो इस इस्लाम की शहजादी ने कहा था अम्मा जी जरा मदीने का चक्कर लगा तो ले कि मैं दूध में पानी मिलाऊं और कोई आ जाए।